الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرت علامہ مفتی محمد رضا مرکزی صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب، ناظم اجتماع خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ غفران صاحب، جملہ احباب برادران علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، حضور رحمت عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، سبحان اللہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ سبحان خواجہ، اللہ، سبحان اللہ، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا سبحان لیتے ہو، اللہ، سبحان اللہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، سبحان اللہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حقیقت بھی ہے، میں آج ہی اجمیر شریف سے آیا ہوں اور سبحان اللہ، آج ہی اجمیر شریف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کے کرم کی بات ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا،
کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور یہ کوئی کہانی قصہ یا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، بلکہ یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ غریب نواز سرکار نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے، یقیناً وہی طریقہ لوگوں کے لیے دین کے قریب کرنے کے حوالے سے مؤثر ہو سکتا تھا۔ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج دعوتی خدمات، یعنی انہوں نے دین کا کام اس طرح انجام دیا، اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم کرامتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچوں کو غریب نواز سرکار کی کرامتیں زبانی یاد ہے، تو اس کو مکرر یعنی ریپیٹ کرنے کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی، اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم غور کریں۔ اسی مناسبت سے قرآن شریف کی بڑی مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ان کو ہماری معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن شریف کی یہ آیت کہہ رہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، کائنات کا پتا پتا، ستارے، بادل، آسمان، عرش، کرسی، شجر، حجر، درخت، دریا، سمندر، سب چیزیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو زنجیر کے ہلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو انسان کے گھروں کے اوپر چھتوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بلکہ یہاں تک عرض کروں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، جو بھی آواز نکلتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی آواز آپ یوں سنیں یا یوں سنیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ لوگ فرشتوں کی بات کرتے ہیں، فرشتے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہی ہیں، فرشتے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہی ہیں، لیکن کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں بلکہ جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اگر ان بتوں کے لیے لوگوں کے کان ہوتے تو وہ بھی سنتے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ان پہ لعنت کرتے ہیں کہ لوگوں ہم تو اسے پوجتے ہیں اور تم غلطی سے ہمیں پوج رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہر شے اللہ کا ذکر
کر رہی ہے تو پھر اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر، رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، فرشتے تو رکوع میں ہیں ہی، لیکن جتنے چوپائے ہیں وہ سب رکوع کے اندر موجود ہیں۔ سجدہ کرنے والے فرشتے سجدے میں ہیں ہی، لیکن جو چوپائے رینگ کر چلتے ہیں وہ 24 گھنٹہ سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر، قیام کرنے والے فرشتے قیام تو کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو درخت یا وہ جانور جو آپ کو اللہ اکبر پورے قد سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب حالت قیام میں ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے۔ پھر اللہ رب العزت کو آخر کس عبادت کی ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ تو عبادتوں سے ضرورتوں سے پاک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیا اس کی عبادت نہ ہو رہی تھی؟ نکلتا ہوا سورج اس کی عبادت کر رہا ہے، ڈوبتے ہوئے ڈوبتا ہوا سورج اس کی عبادت کر رہا ہے، کھلتی ہوئی کلیاں اس کی عبادت کر رہی ہے، شفق کا جمال اس کی عبادت کر رہا ہے، افق کی سرخی اس کی عبادت کر رہی ہے، ستاروں کی انجمن اس کی عبادت کر رہی ہے، چوپائے اس کی عبادت میں مصروف ہے، فرشتے اس کی عبادت میں مصروف ہے، حتیٰ کہ زنجیریں اس کی عبادت میں مصروف ہے، جھٹکتے ہوئے چھت اس کی عبادت میں مصروف ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ پھر کیوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور کس عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اور پھر ایک بات عرض کروں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے۔ اس اللہ پر ہم مرکز پر تھوڑا سا اشارہ دے آئے ہیں کہ جب اللہ آتا ہے صرف یعنی صرف، اب کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس اللہ کو آپ یوں سمجھیں، قرآن مقدس نے کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف عبادت کے لیے، یعنی آپ دوسرا کام کریں تو مجرم ہو جائیں، آپ دوسرا کام کریں تو گنہگار ہو جائیں، آپ دوسرا کام کریں تو پاپی ہو جائیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ اس اللہ کو یوں سمجھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی صرف اللہ معبود ہے۔ اللہ کے سوا ایک ذرے کے برابر بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کسی کو معبود مانا تو آپ مجرم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان صرف عبادت کے لیے ہے۔ گویا کہ سونا اب پاپ ہو گیا ہے، توجہ فرمائے، سونا پاپ ہو گیا ہے، بیٹھنا پاپ ہو گیا ہے، کھڑے رہنا پاپ ہو گیا ہے، اللہ اکبر گفتگو کرنا پاپ ہو گیا ہے، اللہ اکبر کسی کی شادی میں جانا پاپ ہو گیا ہے، شادی کرنا پاپ ہو گیا ہے۔ یہی تو آپ مطلب لیں گے، اس لیے کہ قرآن نے جو کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر تم عبادت صرف رکوع کو سمجھتے ہو تب نکاح کرنا پاپ ہوگا، اگر تم عبادت صرف قرآن کی تلاوت کو سمجھتے ہو تو پھر کھڑے رہنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا یہ سب جرائم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا وہ تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے، لیکن تجھے پتا نہیں، انسان تجھے معلوم نہیں اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا اور کس عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر عبادت کا مقصد صرف تیرے رکوع و سجود تھے تو تجھ سے بہتر سجود اور رکوع اللہ کے فرشتے کر رہے تھے کہ ان کے رکوع کے اندر نہ بیوی کا خیال تھا، نہ بچوں کا، نہ دکان کا خیال تھا، نہ مکان کا، ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہیں تھے، بلکہ اللہ اکبر ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں، جن کی بہت محترم اور مقدس نمازیں ہیں، ان کی نمازوں کے اندر مسائل پر گفتگو ہے، ان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ معاملات پر غور و خوض ہے، یہی ساری چیزیں تو ہیں۔ اسی لیے تو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، ماں سے بڑے بھائی نے شکایت کی، امی میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ اکبر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتا، لوگ سمجھیں گے جب سگا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً غزالی میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا، اور غزالی وہ ہے، اللہ اکبر غزالی کا مرتبہ وہ ہے کہ جب شب معراج آقا تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روح غزالی کو پیش کیا گیا، میں اس کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ میں اپنے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، غزالی وہ جس کی روح کو آسمانوں پر طلب کیا گیا، غزالی وہ جس کو حجت الاسلام کہا گیا، غزالی وہ جسے اللہ کی پہچان اور برہان اور دلیل کہا گیا اپنے دور کے اندر، لیکن سگا چھوٹا بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ماں سے کہا ماں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نقص ہوگا تبھی تو چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹے جاؤ نماز پڑھو، جیسے انہوں نے تحریمہ باندھی انہوں نے بھی باندھی، پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے نماز شروع ہوئی اور جب نماز شروع ہوئی تو سورہ طلاق کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی، اور اللہ اکبر جب اس میں طلاق کی گفتگو آئی تو طلاق کے معاملات میں جناب غزالی الجھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز توڑی اور نکل گئے۔ جب گھر گئے اب ماں کو نماز پڑھنے کے بعد امام غزالی کہتے امی پہلے تو آتا نہیں تھا، آج آ کر نماز کے درمیان توڑ کر چلا گیا۔ کہا امی میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، اس لیے کہ یہ تو طلاق کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور طلاق کے اندر الجھ جاتا ہے، طلاق کے مسائل میں غور کرنے لگتا ہے، یعنی یہ نماز میں مسائل طلاق میں غور کر رہا تھا۔ تو کہا امی نے بیٹے کیا ہونا چاہیے تھا، کہا امی ہونا یہ چاہیے تھا جب نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کی تو سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کا ہو جانا چاہیے، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا، یہ گویا کی قید ہٹ جاتی ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں گویا نہیں حقیقت میں مشاہدہ یار نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ماں یہ تو طلاق کے مسائل میں الجھا تھا، اللہ کی یاد میں نہ تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی۔ ماں نے کہا دونوں بیٹے ناکام ہے، کوئی کام کے بیٹے نہیں ہے، اتنے بڑے بیٹے اتنے عظیم ہے کہ بڑا بھائی مسلح پہ کیا سوچ رہا ہے چھوٹے بھائی کو خبر ہے، لیکن اس کے بعد ماں کہتی ہے دونوں میرے کام کے نہ نکلے، دونوں دنیا دار نکلے۔ کہا ماں وہ کیسے، کہا بیٹا وہ تو طلاق میں الجھا تھا اور تو اس میں الجھا تھا، تو خدا کی بارگاہ میں کب تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، وہ طلاق کے مسائل میں الجھ جائیں تو احمد غزالی ان پہ اعتراض کرتے ہیں ہماری عبادتیں تو دنیا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کارخانوں کا حساب نماز میں ہو رہا ہے، کہاں رشتہ لے جانا ہے نماز میں، لڈو پہنچانے کہاں جانا ہے نماز میں، کل کیا کرنا ہے نماز میں، پوتے کو اسکول لے جانا ہے نماز میں، ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے کاموں میں نماز کی یاد نہیں آتی، لیکن سارے کاموں کی یاد نماز میں آتی ہے۔ پھر الا لیعبدون کیوں کہا گیا، الا لیعبدون کا مطلب کیا تھا، فرشتوں کے رکوع تیرے رکوع سے بہتر، فرشتوں کے سجود تیرے سجود سے بہتر، فرشتوں کے قیام تیرے قیام سے بہتر، بلکہ عرض کروں جو چوپائیں اس وقت رکوع کے اندر موجود ہیں وہ تمہارے رکوع سے بہتر رکوع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیدا رکوع میں ہوئے اور مریں گے بھی رکوع کے اندر۔ پھر اے انسان بتا، الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ملت کا وہ مفکر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیاں۔ اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو عبادت جبریل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو میکائیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو اسرائیل و اسرافیل کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں، اللہ نے تجھے اس عبادت کے لیے پیدا کیا جو جانوروں کے بس میں نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے، وہ عبادت ہے کہ اے بندے تو بندوں کے دلوں کو خوش کر، ان کے غموں میں کام آ، ان کی مصیبتوں میں کام آ، ان کا دل ہاتھ میں لے، مسکرا کر کے لوگوں کے دل جیت، میٹھی گفتگو سے لوگوں کے دل فتح کر، لوگوں کی زندگی کے اندر کام آ جا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آ جا، لوگوں کی راحتوں میں اضافے کا ذریعہ بن جا، لوگوں کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جا، اپنے منہ کا لقمہ ہٹا کر کسی کے منہ میں ڈال دے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے۔ تجھے لباس کی ضرورت ہو، اپنے لباس کو پیوند والا کر کے نیا کسی کو پہنا دے، یہ وہ عبادت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، اور اس عبادت کی وہ فضیلت ہے جناب جبریل اور سارے
فرشتے اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں. 364 دن وہ کہتے ہیں میرے اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں, اللہ ہم زمین پہ جانا چاہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے جبریل تو سدرہ سے زمین پہ جانا کیوں چاہتا ہے؟ اے جبریل تو سدرہ سے, سدرہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں جاتا, جہاں کوئی نہیں گیا. حد ہے مخلوق کی جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. بچ جانے والا ایک گیا اور اس کے آگے گیا, اور کون گیا کیسے گیا معراج کا مہینہ آ رہا ہے اس پر گفتگو ہوگی. لیکن سدرہ پہ رہنے والا جبریل کہتا ہے اللہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں, فرشتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا کیوں؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. جبریل سے بہتر عبادت. عام انسان جبریل امین سے افضل تو نہیں, غیر نبی جبریل امین سے افضل تو نہیں ہے. جبریل سدرہ سے کہتا ہے کہ جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں میں ان کے پاس ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں, مجھے مسافر کی تمنا ہے ان سے. تو وہ ہر رات کہتے ہیں سال بھر. تو جب وہ 364 راتیں کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے تو ایک رات اللہ ان کو موقع دیتا ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا قرآن کو قدر والی رات میں, اور قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانے والی رات کو. وہ رات تو بخشش کی کشادگی کی رات ہے, اس کو تنگ ہو جانے والی رات, قدر تنگ ہو جانا. ہماری گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں اس دن. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عتیق ارمن بڑا کر کے رکھ دیتا ہے اور گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں. قدر اس لیے کہ عتیق ارمن تو آج آپ کے ہندوستان میں بالخصوص مالیگاؤں کی بلا ہے, لیکن آیت تو عرب میں اتری ہے. قدر تنگ ہو جانے والی رات. یہ تنگ ہو جانے والی رات کیونکہ اس دن گلیاں تنگ ہوتی ہیں, شہر تنگ ہوتے ہیں, ملک تنگ ہوتے ہیں. کیوں؟ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی. اتنے آتے کیوں ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے صرف فرشتے نہیں آتے, تنزل الملائکہ والروح, فرشتے بھی آتے ہیں اور ان کا امام ان کا سردار بھی آتا ہے. فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صبح ہونے تک کے وہ سلام کرتے ہیں. سلام کرتے ہیں کن کو کرتے ہیں؟ ان کو کرتے ہیں جو جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے. سلام کرتے ان کو جو میکائیل سے بہتر عبادت کرنے والے. تو یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آپ مجھ پہ فتویٰ لگائیں گے کہ جبریل سے بہتر عبادت, نہ جس کی بیوی ہے نہ بچہ, نہ جس کا کارخانہ ہے نہ جس کی سائزنگ, نہ جہاں اللہ اکبر جھوٹ ہے نہ دغا, نہ دھوکہ ہے نہ فریب, وہاں تو صرف عبادت 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 ہی ہے. پھر جبریل سے بہتر عبادت کرنے والے زمین پہ کون ہے؟ تو یارو یاد رکھو, جبریل کسی مریض کے سرانے جا کر کے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جو لوگ مریضوں کی عیادت کرتے جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت کرتے, کیونکہ یہ عبادت تو میرے بس میں ہی نہیں. جو لوگ اپنے منہ کا لقمہ اٹھا کر کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں تو جبریل کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے, کیونکہ جبریل کو تو بھوک لگتی نہیں. جو خود بھوکا رہ کر کے دوسرے کو کھلائے یہ مجھ سے بہتر عبادت ہے. جبریل تو بظاہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے بظاہر آتا نہیں, لیکن جو دوسروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں جبریل کہتے ہیں یہ مجھ سے بہتر عبادت گزار ہے. اور میں سال بھر تمنا کرتا ہوں کہ ان کی زیارت ہو جائے, اور سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں اللہ ان کی زیارت کا موقع عطا فرماتا. یہ ہے اصل عبادت کا مفہوم. اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں تو اس کو آپ خدمت خلق کہہ سکتے ہیں, اللہ کے بندوں کی دلجوئی کہہ سکتے ہیں. اب آئیے یہ کام کس نے کیا؟ ہم تو خود غرض لوگ ہیں. لوگ عبادت کا مفہوم سمجھے ہی نہیں. داڑیاں اتنی بڑی کر لی کہ ناف تک آ گئی, داڑیاں اتنی بڑی کی کہ ناف تک آ گئی, ٹوپیاں اتنی اونچی ہو گئی کہ اب اس کو گنا بھی نہیں جا رہا ہے, کپڑے اتنے خوبصورت ہو گئے کہ اب وہ محفلوں میں ڈسکس کا اور تبصرے کا ذریعہ بن گئے. لیکن انسان تو نے اب تک اپنی پیدائش کا مقصد سمجھا ہی نہیں کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو سجدے کی بات کرتا ہے, وہ سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے؟ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ خشک و زاہدوں کو نماز میں ملا کیا ہے اور ملنا کیا ہے؟ ملنا تو انہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے رسول نے نماز کی اتنی سخت قید لگائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نماز میں دل حاضر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ کتنوں کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں، صاحب مصلی سے لے کر آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دل کی حضوری کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طہارتیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو استنجا کی سنتیں پتہ نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی میں استنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سردی میں کیا ہوتا ہے۔ گرمی میں استنجا کا طریقہ جدا ہے، سردی میں جدا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ارے جو ٹھیک سے پاک نہ ہو سکے وہ کیا خاک نماز ادا کریں گے؟ اور انہیں نماز میں ملنا کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو بندو، جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے تھے وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو، ان کے کام آؤ، ان کے دلوں کو خوش کرو تو تم سے اللہ راضی ہوگا۔ اور یہی کام اگر زمین پہ کسی نے کیا ہے تو صوفیاء کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا ہے۔ آج ہم تو خود غرض لوگ ہو گئے، اپنی آنگن کا کچرا جب تک پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالے ہمیں سکون نہیں ملتی۔ آپ جس عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ تو کچرے کو جھولی میں سمیٹ کر بستی کے باہر لے جا کر کے پھینکنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کو ہی کچرے کا سبب بنانے لگے۔ کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہ گزری، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ دین کی اصل اساسوں کو آپ نے پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ جو چیزیں نفس پر آسان تھی ان چیزوں کو اختیار کیا، اور جو چیزیں نفس پر گرا تھی ان کو چھوڑ دیا۔ آئیے میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے۔ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہو، سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی، سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے۔ 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے، اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو، کن کو؟ برہمنوں کو، کن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اپنے مذہب میں انتہائی سخت لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں روٹی کا جو پاؤ ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوکھا ہوا ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھایا۔ آپ کی زندگی میں ہندوستان آنے کے بعد کبھی سالن نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے کھاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ خود غریبوں کے لیے لنگر جاری کر رکھا ہے، اور اس لنگر کے اخراجات اس زمانے میں سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے اس زمانے میں غریب نواز کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دادا پر داداؤں سے سنا ہوگا کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے۔ یہ تو دادا پر دادا کی بات ہے۔ آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے وہ شہر بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا، اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ غریب نواز
पेवनदार कपड़े पहनकर और रोटी के सूखे टुकड़े खाकर, उस वक्त 2000 रुपए ये आते कहां से थे? तो सरकार गरीब नवाज ने खुद फरमाया, बाबा कुतुब उसको बयान करते हैं कि जब भी मतबक का जिम्मेदार आता और अर्ज करता हुजूर खाना बनाना है, तो आप फरमाते थे मेरे मुसल्ले के नीचे हाथ डाल और जितना तुझे निकालना है निकाल ले। गौर फरमाएं, वो खिलाते थे, वो खाने वाले लोग नहीं थे, खिलाने वाले थे। वो लोगों की मुसीबतें दूर करने वाले थे। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोगी गरीब नवाज से मुनाजरा करने आते थे। वो लोग पूरे हथियारों के साथ, दलीलों के साथ आते थे कि हम उस फकीर से जिसका नाम मोइनुद्दीन है मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज फरमाते थे पहले खाना खा लो बाबा, उसके बाद फिर मुनाजरा करना। थक कर आए हो, सफर से आए हो, पहले थोड़ी राहत ले लो। लोग इन जुमलों में क्या बला की तासीर थी कि बड़े बड़े जादूगर उस जुमलों के जादू का शिकार हो गए। बड़े बड़े आने वाले मुनाजिर गरीब नवाज के कदमों में ढेर हो गए। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजहब खाने से नहीं फैलेगा, मजहब खिलाने से फैलेगा। मजहब मुसीबतें थोपने से नहीं फैलेगा, मजहब मुसीबतें दूर करने से फैलेगा। मजहब कांटे बोने से नहीं फैलेगा, मजहब कांटे उठाने से फैलेगा। आप जानते हैं, कोई गरीब हमसे मिलने के लिए आए तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। हम गुलाम हो गए हैं माल के, मालदारों के। मौलाना ने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात से बेफिक्र हो गया कि मेरे बाद मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क का शिकार नहीं होगी। मुझे खौफ है तो इस बात का, डर है तो इस बात का कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपने कहा था मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के खतीब दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के अल्लाहु अकबर साहिब जुब्बा व दस्तार दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के हाजी वो नमाजी दुनियादार हो गए। इल्ला माशाअल्लाह माल के और दुनिया के गुलाम हो गए। मालदार आते हैं तो हम उनके लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। गरीबों के लिए हमारे पास कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब अगर मुसाफा करना चाहे दिल की गहराइयों से, हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। याद रखना, नमाजें बता करके दीन की इशाअत नहीं हुई है, दीन की इशाअत दिलों को जीत कर हुई है, दिलों को फतह करके हुई है, मुस्कुराहटों से हुई है। आज ये आपको बताऊं, मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मुकद्दस में मौजूद हैं। एक किसान आया और किसान आकर के कहता है, गरीब नवाज, बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं, हजरत बाबा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। और ये जो शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह बना है ना, ये गरीब नवाज के कहने से। गरीब नवाज हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और दिगर बुजुर्ग बगदाद में बैठे हुए थे जब गरीब नवाज की जवानी का जमाना था और आप उस वक्त आलम में थे, सफर कर रहे थे। औलिया अल्लाह ने सफर बहुत किए हैं, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों के लिए सफर न करना ऐसे है जैसे नदी में पानी का जमा हो जाना, जमा पानी जैसे बदबूदार हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह वाले कहीं टिक करके नहीं बैठते, बहते हुए पानी की तरह रहते हैं। सफर में तजुर्बात होते हैं, सफर में अल्लाह की निशानियां मुनकशिफ होती है, बहुत सी फजीलतें सफर की, उसकी सोबतों से गुनाह झड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो अर्ज ये कर रहा था, उन दिनों सयाहत में थे गरीब नवाज और ये लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोकरा जा रहा था जिसके हाथ में कमान थी और तीर था, वो लेकर के घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने देखा कुछ अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले बैठे। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, कहीं उलमा बैठे हों तो वो सीना तान करके चलता है ताकि उलमा को पता चले कि इस वक्त चलने का स्टाइल क्या है। अरे तू क्या उलमा को बता रहा है, तू क्या अल्लाह वालों को बता रहा है? तूने तो फिल्म में उन जलीलों को देख करके अकड़ के चलना सीखा। इन्होंने कुरान में पढ़ा कि अकड़ कर मत चलो, अकड़ करके मत चलो।
اکڑ کر کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یہ علماء کو بتاتے ہیں ڈائلاگ بول کر کے کہ آج کل کے نئے ڈائلاگ کیا چل رہے ہیں. نادان تو ڈائلاگ کی بات کرتا ہے. ہم نے گفتگو کرنا اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا ہے. کہاں وہ ذلیل اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حسین گفتگو. اللہ اکبر. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. ادب اٹھ گیا لوگوں کے درمیان. اس لیے اٹھ گیا کہ کچھ فرقے انگریزوں نے یوں پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ادب ہی اٹھا دیا. بس جہاں ادب کی کوئی بات کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یہ تو فلاں کو غریب نواز کہتا ہے. غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. یہ تو غوث الاعظم کہتا ہے تو غوث الاعظم تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ تو داتا کہتا ہے, داتا تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. نادان, قرآن میں غریب نواز کے الفاظ تو اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا. تو داتا کے الفاظ اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا بظاہر. تو خواجہ کے الفاظ اللہ کے لیے, غوث الاعظم کے الفاظ بظاہر بالکل یہی الفاظ کے اندر, حروف کے اندر بتا نہیں سکتا. لیکن ہم ایسے الفاظ بتاتے ہیں. تیسرا پارہ ہے, تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے انت مولانا, اے اللہ تو مولانا ہے. تو جب اللہ مولانا ہوا تو تیرا مولوی بھی مولانا ہوا. تو جب تو کہتا ہے کہ اللہ غریب نواز ہے, کسی کو غریب نواز کہنا شرک ہے, تو اپنے ملاؤں کے آگے مولانا لکھنا چھوڑ دو, کیونکہ اللہ نے مولانا قرآن میں اپنے آپ کو کہا ہے انت مولانا. تو اب جس کو مولانا کا شرک ہو گیا. نادان, تو شرک کی مشین گن چلاتا ہے, تو شرک کے بم برساتا ہے. یہ دہشت گردی تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گی. سن لے, اللہ مولانا ہے بغیر کسی کے بنائے سے. اللہ مولانا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ, اور مولوی مولانا ہے اللہ کی عطا سے. تو جب تیرا مولوی اللہ کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے, تو اجمیر کا تاجدار اللہ کی عطا سے کیا غریب نواز نہیں ہو سکتا؟ بغداد کا دولہا کہ اللہ کی عطا سے غوث الاعظم نہیں ہو سکتا؟ داتا علی ہجوری کہ اللہ کی عطا سے داتا. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندے کے لیے شرک ہے. تو اللہ نے تو اپنے لیے فرمایا انہو هو السمیع البصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ہم بھی سننے والے دیکھنے والے. بن جاؤ اندھے, پھوڑو آنکھیں. ہنسنے کی بات نہیں, بات تو سچی ہنس کر رہا ہوں. لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو. تم نے لوگوں کو بے ادب بنایا, تم نے لوگوں کو بے ادبی سکھائی. بے ادب مت بناؤ, اس لیے کہ بے ادبی بد نصیبی تک پہنچاتی اور با ادب بلند تقدیر کا مالک بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی عبادتوں سے وہ نہیں ملتا, نفل عبادتوں سے, جو ادب سے ملا کرتا ہے. ادب وہ چیز ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کوئی بندہ صرف ادب ہی سیکھ لے بس وہ سب کچھ بن جاتا ہے. بلکہ وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیسے دیا؟ کہا صرف ادب کی وجہ. ادب سیکھو زندگی میں. تم تو خدا کے بے ادب ہو گئے, نبی کے بے ادب ہو گئے, ولیوں کے بے ادب ہو گئے, ماں باپ کے بے ادب ہو گئے. میرے خواجہ فرماتے ہیں میں ادب کیا, اللہ نے مرتبے دیا. کون سا ادب؟ ابراہیم کندوزی ایک مجذوب ہماری گلی میں آئے, سارے بچے پتھر مارتے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ کے باغ میں لایا. ہے کچھ بھی لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں, لیکن یہ ہے تو اللہ کا بندہ. اور بٹھایا, لوگوں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا. میرا انگور کا باغ تھا, ابتدائی عمر تھی, ابھی 15 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میں نے انگور کے خوشے ان کے سامنے رکھا. جن کے خون اچھے ہوتے ہیں وہ بادب ہوتے ہیں, چاہے 14 سال ہو چاہے 13 سال. ادب خون کی شرافت سے آتا ہے, ورنہ جن کے خون کے اندر ہی نقص ہو پھر ان کو نبی میں بھی نقص نظر آئے, خدا میں بھی نقص نظر آئے, اولیاء اللہ میں بھی. یہ سب کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس لیے کہ خون ہی صاف نہیں ہے, خون میں ہی سچائی اور صداقت نہیں ہے. جہاں خون پیور ہو وہاں ادب ہی ادب ہو, کیونکہ ادب خون کی پیورٹی سے آتا ہے, خون کے خالص پن سے آتا ہے. میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات حقیقی اور سچی کر رہا ہوں. تو غریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے, ابھی تو 14-15 سال کا لڑکا ہی تھا. انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے, 2-4 انگور کے دانے منہ میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے, تو نے میرا ادب کیا, ذرا اب ادھر آ. تو نے انگور کھلایا, وہ میوہ جو یہاں ملنا مشکل تھا, لیکن تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی, لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا.
اور اپنی جھولی سے کچھ نہ نکالا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، بعض لوگ کہتے ہیں کھلی نکالا، خود چبائی اور اپنا چبایا ہوا ان کے منہ میں ڈالا۔ غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہ کیا چبایا چھوٹا سا ٹکڑا، میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی، پردے اٹھ گئے، اور دل کہتا تھا معین الدین اب سب چھوڑ دے اور اللہ کی راہ کا مسافر بن جا، اور میں نے سب صدقہ کر کے خدا کی راہ کا مسافر بن گیا۔ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے پہلا زنا ادب کی بنیاد۔ یہاں تو بے ادب ساری دنیا بے ادبی کی طرف جا رہی ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ادب نہ رہ گیا، نہ ماں باپ کا نہ بڑوں کا۔ آقا کریم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ادب سیکھو۔ تو وہ شمس الدین التمش کی بات چل رہی تھی، نوجوان چھوکرا تھا، لڑکا تھا، اور گھوڑے پر بغداد شریف میں جا رہا تھا، نورانی چہرے والے دیکھے، اس لیے کہ جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہر جانتا ہے۔ وہ تھا مختصر سا کسی عمر کا بچہ، لیکن چہرے دیکھ کر پہچان گیا، کیونکہ آقا نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ لوگ کہنے ہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھ کر کے الامان والحفیظ، میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، سنا ہے لوگوں سے، کہ رات کی تاریکی میں بچے دیکھیں تو ڈر جائیں، یہ حال ہوتا ہے۔ ایسے مکروہ چہرے عبادتیں تو چہرے چمکاتی ہے، عبادتوں سے چہرے چمکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ اور رنگ کالا ہو یا گورا، اگر دل چمکدار ہے تو چہرہ چمکتا ہے۔ میں کوئی چاپلوسی کرنے کا عادی نہیں، لیکن آپ ہمارے منبر پر دیکھ لیں، ہمارے مبلغین، ہمارے علماء، اللہ نے چہروں پر کیسی چمک عطا کی۔ اللہ کرے کہ یہ خیرات باقی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی، اور الحمدللہ یہ ہم عبادتوں کے بل پر نہیں حاصل کرتے، عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چہرے چمکانے کے لیے نہیں، لیکن مدینے والے کو نور مانتے ہیں، اس لیے نورانیت وہاں سے ملتی ہے۔ جو نبی کوئی مٹی مانے تو پھر چہرے ہی مٹی کی طرح سیاہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے، موت کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پہ اگر چہرے گھوم جائے تو لوگ 3 دن تک کھانے نہ کھائیں، یہ حال ہے۔ ارے وہ عاشقوں کے چہرے ہیں جو موت کے بعد بھی اگر 3 دن تک رکھے رہیں تو بھی چہرے پر کوئی اضمحلال نہیں آتا۔ ارے حال ہی میں میں نے کئی بزرگوں کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کے چہرے دیکھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی کا چہرہ 3 دن کے بعد دیکھا، یوں چمکتا تھا کہ دوسرے بھی کہتے تھے کہ نبی کو نور ماننے والے موت کے بعد یوں ہی چمکا کرتے ہیں۔ حضور سرکار کلا کا شہزادہ انوار المشائخ 3 دن کے بعد بھی چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے کسی نے سلا دیا، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو نور مانو گے تو یہاں بھی چمکو گے، وہاں بھی چمکو۔ جو نوری کا قائل نہیں، نورانیت اس کے مقدر میں ہی نہیں۔ لوگوں یاد رکھو۔ تو بہرحال چمکتے چہرے اس نے دیکھا۔ آقا فرماتے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو، توجہ آپ کی، حضور نے یہ نہیں کہا جس کو دیکھو تو نبی یاد آ جائے، توجہ، حدیث پاک ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، نبی یاد آ جائے نہیں۔ اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے نبی یاد آئے تو لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح، لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح، خدا کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی مثلیت کا ایسی حفاظت فرمائی کہ حبیب میں یاد آؤں گا، تو یاد نہ آئے گا، اس وقت تو یاد نہ آئے گا، میں یاد آؤں گا، کیونکہ میری طرح کسی کو تو کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی طرح کوئی ہے نہیں، وہ لیسا کمثلی ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کی طرح ہو نہیں سکتا۔ تو کہا میں یاد آؤں گا، کیوں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی بشر ہیں،
تو بشروں کو دیکھ کر کے نبی یاد آنے چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، یہ کہنا کہ خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے وہ ولی ہوتا ہے۔ تو یاد آئے گا تو لوگ کہیں گے ولی نبی کی طرح، تو ولیوں کو بھی نبی کی طرح کہلوانا گوارا نہیں ہے۔ تو جب ولیوں کو نبی کی طرح کہلوانا گوارا نہیں ہے تو جن لوگوں پر بڑے بڑے شدید اور شنی الزامات ہو ان کو نبی کی طرح کہلوانا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ جسے دیکھو خدا یاد ہے۔ خدا یاد ہے مطلب چہرہ دیکھ کر کے اللہ کی یاد ہے، بننے والا ایسا ہے، بنانے والا کیسا ہو، اس کے حسن کا یہ عالم ہے، یعنی نورانیت کا، تو اس کے نور کی شان کیا ہو۔ چہرے دیکھے چمک رہے تھے، سوچا کہ اللہ والے ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور لگام پکڑ کر کے گزرے، میرے خواجہ کی نظر پڑی، یہ پہلے سے دینے والے ہیں اور بہت دیتے ہیں اور آج بھی عطا کر رہے ہیں، لیکن کوئی جھولی لے کر جائے۔ دیکھو بغیر یقین کی تو خدا نہیں دیتا، اللہ کا دوست تو بغیر یقین والوں کو کیسے دے گا؟ کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے، بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں۔ تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کرتے ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شرک ہو رہا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ کوئی سنی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، ہم حرام سمجھتے ہیں سجدے کو قبر پر۔ لوگوں اگر قبر کو سجدہ کرنے کا شوق ہوتا تو ہم پھر خواجہ کو سجدہ کیوں کرتے، ہم نبی کو کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، الزام لگانے والوں کا الزام ہے، اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ اس جاہل سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے، پیشانی کا جمنا، ناک کی اس ہڈی کا جمنا، ہاتھوں کا ٹکنا، گھٹنوں کا ٹکنا، اور پیر کی کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا، یہ فرض ہے، فرائض میں سے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب بھی ہو جائے، یہ سب بھی ہو جائے، پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا اللہ کو؟ تو سجدہ کہاں کرتا ہے؟ تو قادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے، حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، جامع مسجد یا رسول اللہ کی دیوار کے سامنے، قاسمیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، نورانی مسجد کی دیوار کے سامنے۔ تو تم تو سبھی مشرک ہوئے۔ آپ کا سجدہ ہے کہاں؟ ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرک ہو جاؤ۔ کیوں؟ کعبہ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مشرک نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے بیوقوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرک سے بچے گا نہیں۔ ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ تو دیکھو نیت نے بچایا، سر جھکا ہے دیوار کے سامنے، لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا۔ تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، تائید نہیں کرتے کہ ایسی جہالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے، یاد رکھو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی۔ تو لوگوں بدگمانی سے بچو، حسن ظن رکھو۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، گفتگو شارٹ کرتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ غریب نواز، عطا کرنے والے، جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا شمس الدین التمش کو کہ میرے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور ادب کے ساتھ چلنے لگا، تو میرے خواجہ نے کہا یہ دیکھو ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے۔ یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ ہندوستان کا بادشاہ نہ بنے، اور اللہ نے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ تو جناب شمس الدین التمش یہ غریب نواز کے مرید بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ بات چلی تھی وہاں سے کہ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، غریب کسان، اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا، آپ کا جو مرید ہے قطب الدین، اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ، میں کسان آدمی ہوں، مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا ہے، اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے،
تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے دلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا، وہ کسان ہے اور غریب نواز ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی جا رہے، کیوں؟ صرف ایک غریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے۔ جب دلی پہنچے تو پورا شہر، بابا قطب، شمس الدین سب مل کر غریب نواز کے استقبال کے لیے آئے۔ سرکار قطب الدین نے عرض کی، حضور آپ اطلاع تو کرتے آنے سے پہلے، اچانک تشریف لائے، اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آ پاتے۔ فرمایا یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں۔ سرکار قطب الدین نے کہا اللہ اکبر، حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس معاف ہو جاتا، اور ایک خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے، کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بے ادبی کرتا؟ آپ ایک خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز کا جواب سنو، فرماتے ہیں خط لکھ دیتا، اس کا کام تو ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا؟ اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میسر آتی؟ اور سنو، اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جائے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی، اس نے کہا معین الدین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر، جب تو اللہ والا بنے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے، دین کی اساس ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانا یہ دین ہے۔ میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں، لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو، ان کا فرمان سنو۔ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے نفل روزے رکھنا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں۔ کمزور بوڑھی عورتیں بھی کثرت سے نمازیں پڑھ سکتی ہے، کثرت سے تلاوت کر سکتی ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے، اللہ کے بندوں کا دل جیتے، وہ آئے تو ان کی خاطر تواضع کرے، وہ آئے تو ان سے مسکرا کر بات کرے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو، لوگوں یہی دین ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا۔ بس جاتے جاتے اختصار کے ساتھ اخیر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پرتھوی راج چوہان نے ایک راجپوت کو کہا اگر تو معین الدین کو قتل کر دے تو میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا، کیونکہ اس فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ایک کام کر اسے قتل کر۔ راجپوت ہندوستان کے بڑے بہادر ہوتے تھے اس زمانے میں، اللہ اکبر، اور زبان کے بڑے دھنی ہوتے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ کیا تو مجھے آدھی سلطنت دے گا؟ اس نے کہا بالکل دوں گا۔ وہ گیا اور ایک خنجر زہر میں بجھایا اور زہر میں بجھا کر کے اپنی کمر میں باندھا۔ ہندوستان کا جو پرانا لباس ہے جو تاریخ میں آتا ہے، مرد حضرات بھی جو پہنتے تھے وہ یہاں تک کے آتا تھا ایسے فٹنگ میں، اور اس کے بعد نیچے سے ایسے گھیر والا ہو جاتا تھا، جیسے آج کل ابھی بطور فیشن عورتیں پہنتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بالکل گرا ہوا ہے، لیکن وہ گرا ہوا نہیں رہتا تھا، وہ گھرا ہوا رہتا تھا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس طرح کے لباس، یعنی اگر کمر میں کوئی چیز چھپائی گئی ہو تو وہ آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا، اتنا گھیر ہوتا تھا۔ اس نے خنجر زہر میں بجھایا۔ لوگ زہر کے اندر خنجر اس لیے بجھاتے تھے کہ اگر میرا نشانہ چوک بھی گیا،
اور کم زخم لگے تو یہ جو زہر ہے وہ جسم میں جا کر کے مار ڈالے گا اور اثر کر جائے گا. اس لیے جب بہت بڑی مہم ہوتی کسی کو قتل کرنے کی تو بڑا جو خنجر ہے زہر میں بجھایا جاتا. اس نے زہر میں بجھایا، پھر آیا اور اس کو بتایا پرتھوی راج چوہان کو، دیکھو یہ میں نے زہر میں بجھایا ہے، اب اس فقیر کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، ایک بار پھر دہرائیں، کیا آپ مجھے آدھی سلطنت دیں گے؟ اس نے کہا بالکل دوں گا، اس لیے کہ بھارت کی آبرو کا سوال ہے، بھارت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس نے اس طرح کے جملے کہے، حالانکہ بھارت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی حکومت کا معاملہ تھا. لوگ بھارت کو صرف یوز کرتے ہیں، بھارت کا نام استعمال کرتے ہیں، ورنہ بھارت کے اگر حقیقی محافظ کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں بھارت کی حفاظت کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کے تحفظ کا، ہمیں لوگ کہتے ہیں بھارت کی وفاداری کا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں انگریزوں کے خلاف جب ٹیپو سلطان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب لڑ رہا تھا تو غداری کرنے والے کون تھے؟ غداری کرنے والے کون تھے؟ انگریزوں کے ہاتھوں میں ملک کو تھالی میں سجا کر دینے والے کون تھے؟ ہم نام نہیں لینا چاہتے، یہ ہماری شرافت ہے کیونکہ ہمارا مسلک صوفیہ ہے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ بھارت کی وفاداری کے لیے فلاں نعرہ لگانا ہوگا اور فلاں نعرہ لگانا ہوگا، ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے. یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں. ارے لوگوں، اوروں کی راکھیں تو بہ کر کے کہاں لاپتہ اور گمنام جگہوں پر جا چکی ہے، ہماری امانتیں اس کے سینے میں دفن ہیں. جس معین الدین کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے. جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اس کے سینے میں سو رہا ہے. اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں دفن ہے. بھارت سے بغاوت بھارت سے نہیں، بھارت سے بعد میں ہے. پہلے معین الدین اجمیری سے بغاوت ہے، نظام الدین محبوب الہی سے بغاوت ہے، مخدوم اشرف سے بغاوت ہے، حضرت قطب الدین سے بغاوت ہے، صابر کلیہ سے بغاوت ہے. تو سنو، اگر ہم خواجہ کے ہندوستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اور ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، وہ ہمارے باپ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز وہ ہمارے باپ کا ہے. اس لیے کہ ہمارا باپ آدم عرب جانے سے پہلے ہندوستان آیا تھا اور ہندوستان اس نے قدم رکھے. یہ جو ہند کو آج ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے. ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس نور مصطفیٰ کی برکت ہے. یا صوفیہ اور غریب نواز جیسے لوگ جو اس کے سینے میں سو رہے اس کی برکت ہے. ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لیے بیٹھتا ہے. یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر غریب نواز نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر محبوب الہی نہ ہوتے، یہ تو لٹ چکا ہوتا اگر صابر کلیہ نہ ہوتے. ان بزرگوں نے سنبھال رکھا ہے. ہمیں نعرے نہ سکھاؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں کون سا نعرہ لگانا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ملک کی وفاداری. اس لیے کہ جب سب بک رہے تھے تو جہاد کا فتویٰ دینے والا انگریزوں کے خلاف کوئی اور نہ تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا فضل خیر آبادی تھا. اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی ہر کوئی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی صرف وہی تھے جو یا رسول اللہ پکارنے والے تھے، جو مزارات پر جانے والے تھے. ورنہ ہاں کچھ ایسے بھی تھے، بڑی معذرت کے ساتھ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کچھ 600 روپے لے رہے تھے، کچھ انڈمان جا رہے تھے. 600 روپے لینے والے وہ تھے جو آج ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور انڈمان جانے والے ہمارے اسلاف تھے. بہرحال یہ گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے، میں گفتگو کو اختصار کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت نے عنوان بھی دیا تھا لیکن کیا کروں، اپنے اسی عنوان پر میں مکمل طور پہ گفتگو نہیں کر سکا اور ٹائم شارٹ ہو گیا. تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی بھی بھارت کے خلاف، ملک ہندوستان کے خلاف کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا ہے، اور انشاءاللہ نہ ہمارے جوان لیں گے. یار جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے وہ کیا کسی کی بغاوت. جس قوم کی غربت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، وہ ملک کے تخریب کے بارے میں کیا سوچے. جو اپنے پڑوسی کے خلاف نہیں سوچتے
وہ اپنے ملک کے خلاف کیا سوچیں گے؟ آپ جیو، جینے دو. محبتیں ہم نے تقسیم کی تھی، تقسیم کرنے، تقسیم کرتے رہیں گے. ہاں، ہم نے کبھی ملک کو لوٹا نہیں. جنہوں نے لوٹا، ہم نے ان لوٹنے والوں سے ملک کو بچایا، ملک کو آزاد کرایا. کافی مراد آبادی ہمارا سپوت تھا جس نے جو ہے وہ انگریزوں کے دار پر پھانسی لی تھی. ہاں، وہ ہمارا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، وہ نعت پڑھنے والا اور نعت لکھنے والا تھا. ہاں، اس لیے کوئی ہمیں نہ سکھائے. اور اگر آج مولویوں کی زبانیں بک رہی ہے تو ہم کسی ایسے مولوی کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف بات کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو معیار رسول اللہ کی ذات ہے. جو ان کے مطابق بولے گا وہ اپنا ہے، جو ان کے خلاف بولے گا اپنا ہے. اور آپ کو بھی کہتا ہوں، پوپٹ مت بنو، دوسروں کی بولی سن کر کے مت بولا کرو، بلکہ بلبل بنو، اپنی بولی بولا کرو. کسی مفکر نے کہا ہے، طوطا قید اس لیے رہتا ہے کہ وہ دوسروں کی بولی بولتا ہے، اور بلبل آزاد اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی بولی بولتی ہے. اپنی بولی بولو، طوطا مت بنو جس نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم ضمیر فروش لوگ نہیں ہیں. ہمارا مذہب اپنا مذہب ہے. ہم اپنی ماں کو نہیں پوجتے، جو ہماری حقیقی ماں ہے ہم اس کو نہیں پوجتے، تو زمین کو ہم کیا پوجیں گے؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں، لیکن ہمارے رسول نے سکھایا. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جنگ میں جو حصہ لیا، اعلان نبوت سے بھی پہلے 14 سال کی عمر میں، وہ ملک کے تحفظ کے لیے لیا. مکہ پر لوگوں نے حملہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ملک کی لڑائی میں سب سے پہلے حصہ لیا. اپنے چچاؤں کو پتھر اٹھا کر دیتے تھے اور تیر اٹھا کر دیتے تھے. ہمارے نبی نے سکھایا، جب ملک کی آبرو پر آنچ آ جائے تو حفاظت کرنا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. تو اس لیے ہم ملک کے غدار نہیں ہیں، اور ہمیں کسی کو قسم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم وفادار ہیں یا غدار؟ اس لیے کہ ہند کی سرزمین پر ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے. تاریخ کو مسخ کرنے والے تاریخ چھپا سکتے ہیں لیکن اس کو مٹا نہیں سکتے. انشاءاللہ پھر وہ دن آئیں گے کہ حقیقت میں ہندوستان کو بچانے والا کون تھا، ہندوستان کو سجانے. بس اتنا عرض کروں، اگر ہم نے لوٹا ہوتا تو لال قلعہ بنانے والا کون تھا، تاج محل بنانے والا کون تھا، بھول بھلیا بنانے والا کون تھا، ہند کو سجانے والا کون تھا؟ ہند کو قیمتی ہیروں سے جڑنے والے ہم تھے، شاہ جہاں کی شکل میں ہم تھے، اللہ اکبر، جہانگیر کی شکل میں ہم تھے، جو ہے وہ تیمور کی شکل میں ہم نے وہ عمارتیں دی ہے. آج ہندوستان اگر کسی عمارت کی وجہ سے دنیا کے سامنے آبرو بنا ہوا ہے تو وہ ہماری عمارت ہے جسے تاج محل کہتے ہیں. الحمدللہ تعالی. تو ہم نے دیا ہے، لیا نہیں ہے، اور تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے، کلچر دیا ہے. اور آپ کو بتاؤں، لوگ باتیں کرتے ہیں ہم ملک کے وفادار ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ سارے جہاں سے اچھا. حالانکہ ہم مقدس مقامات کے استثناء کے ساتھ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن جس نے لکھا تھا وہ لاہور کا قلندر ہی تو تھا جو یا رسول اللہ بھی کہتا تھا. داتا کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے بھی جاتا تھا. جو رسول کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا. بہرحال یہاں چونکہ نوجوان بہت کنفیوز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. ارے بھیا، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی، ہمارے یہاں تو نعروں پہ بھی پابندی ہے. جب ہم اپنے قائدین کے نام کے نعرے نہیں لگا سکتے تو یہ ادھر ادھر سے آنے والے نعروں کو ہم کیا لگائیں گے؟ ہم تو بہت محتاط لوگ ہیں، ہم تو بہت احتیاط اور تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا بھارت کی آبرو کا سوال ہے، جاؤ اور اس فقیر کو قتل کر دو، معین الدین کو قتل کرو، آدھی سلطنت دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. وہ زہر میں بجھا کر کے کھنجر آیا کمر میں باندھ کے. میرے خواجہ تقریر کر رہے تھے. ان کی تقریر ہماری تقریروں کی طرح لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو گھڑی دیکھنا پڑے. ابھی 10 کا ٹائم ہے بھائی، ابھی تو بھائی پتا نہیں کب ختم کریں گے. یاد رکھیں میں 15 دن کے بعد آؤں گا اور جشن غریب نواز کا موقع اب نہیں ملے گا، پھر دوسری عنوانات پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ مجھے عرس غریب نواز میں اب جانا ہے اور دورہ کرتے ہوئے جانا ہے، دورہ کرتے ہوئے آنا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ یہاں بہت تفصیلی گفتگو، لیکن ٹائم کی قلت ہے. بہرحال انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو گفتگو ہوگی، لیکن اس پہ میں گفتگو ختم کرنے والا ہوں. بہت مختصر خواجہ غریب نواز گفتگو کرتے تھے. ان کا ایک خطاب جو میں نے پڑھا ہے 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا.
5 منٹ 10 منٹ 2 جملے 4 جملے 10 جملے بس تھوڑے سے کہے خود روتے تھے پورا مجمع روتا تھا. یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نئی طاقت پرواز مگر نہیں. بہت سیدھے سادے جملے ہوتے تھے, نہ اس میں شفق کے جمال کا تذکرہ ہوتا, نہ افق کی سرخیوں کا تذکرہ ہوتا, نہ اس میں گل و بلبل کا تذکرہ ہوتا, نہ بہتی ہوئی دریا کا تذکرہ, نہ اس میں شاعری ہوتی. لیکن حافظ جو ہے وہ بڑے بڑے صوفیہ کی شاعری ہوتی. اس طریقے سے عام طور پر غیر معیاری شعر اس میں نہیں پڑھے جاتے تھے. اس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے اور بہت سادے سیدھے الفاظ ہوتے تھے سرکار غریب نواز کے. پڑھو تو ایک کیف طاری ہوتا ہے, ایک سرور طاری ہوتا ہے. بلکہ ان کے خطاب کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے, سخاوت دریا جیسی ہونی چاہیے, شفقت سورج جیسی ہونی چاہیے, اور عاجزی تواضع انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے. 3 جملوں میں سمندروں کو کوزوں میں سمیٹ دے. دیکھیں یہ ان کی تقریر ہے, ان کا خطاب ہے. یعنی سخاوت دریا جیسی, دریا بہتا ہی جاتا ہے, بہتا ہی جاتا ہے, بہتا ہی جاتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. دریا کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں بہ بہ کے ختم نہ ہو جاؤں, اس لیے کہ بہتا دریا کبھی بدبو نہیں مارتا, بہتا دریا کبھی بدبو نہیں مارتا. تو کہتے ہیں سخاوت دریا جیسی ہے, جو آئے لے جائے. اسی لیے تو آج تک تقسیم کر رہے ہیں. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور شفقت سورج جیسے. دیکھو سورج کتنا شفیق ہے, کتنا مشفق ہے. وہ جب نکلتا ہے تو ذرے ذرے پر جیسے امیر کی کوٹری میں جاتا ہے ویسے غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتا ہے. اس کے لیے امیر غریب سب برابر ہے. کتنی شفقتیں ہیں, پوری دنیا پہ وہ اپنا فیض تقسیم کرتا ہے. اور عاجزی زمین جیسے. اتنے عاجز ہو جاؤ لوگ تم پر کھو دیں, گالیاں دیں, کچھ کریں, کسی کی طرف نہ جاؤ. یہ ہے عاجزی. یعنی اس طرح کے خطاب کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگ بھی رو رہے ہیں. یہ بندہ بیٹھا ہے, جب خطاب ختم ہوا, کیونکہ بھئی ہر آدمی تقریر سننے تو نہیں آتا, الگ الگ نیتیں لے کر کے لوگ آتے ہیں. کوئی کمر میں خنجر لے کر آتا ہے, کوئی دل میں خنجر لے کر آتا ہے. باتیں تو لوگ کرتے ہیں نا, ہر آدمی سننے تھوڑی آتا ہے. اسی لیے پھر بہت سنبھل کے بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ کس کے کمر میں کسی کے دل میں ہے. کمر والا خنجر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دل والا پہنچاتا. سنتے کچھ ہے, جا کے بولتے کچھ ہے, اور فتنہ اور عجیب سب پھیلتا ہے. تو بہرحال جو اچھی نیت لے کر آتے ہیں فیضان لے کر بھی جاتے ہیں, کرم لے کر بھی جاتے ہیں, تقدیریں سنورتی ہے. اور جو آتے ہیں کہ جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے, وہ سوائے نکتہ کے اور کچھ نہیں لے کر جائے. ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں, ان کی زندگی میں ہی نکتے ہیں جو نکتے لینے کے لیے آتے ہیں, جو کرٹیسائز کرنے کے لیے آتے ہیں. نکتہ چینی, کیونکہ مکھی کی عادت ہوتی ہے, مکھی پورے اچھے جسم کو چھوڑ کر کے زخم پر ہی بیٹھتے ہیں, کیونکہ اس کو غلاظت ہی پسند ہے. اگر وہ غلاظت پہ نہ بیٹھے تو پھر مکھی کیوں کہلائے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھو 2 مکھیاں ہیں, 2 مکھیاں ہیں. ایک یہ تمہارے محلے کی مکھی ہے جو صرف غلاظت پہ بیٹھتی ہے, اور ایک شہد کی مکھی ہے جو پھولوں پر بیٹھتی ہے. جو پھول پہ بیٹھتی ہے وہ پالی جاتی ہے, اور جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے وہ ماری جاتی ہے. غلاظت والی مکھی نہ بنو تاکہ لوگ تمہارا قتل عام کریں. وہ خوشبودار پسند کرو, پھول پسند کرو, اور اس پر بیٹھو تاکہ پالنا لوگوں کی ضرورت بن جائے. اور پھر ایسی پالی جاتی ہے کہ وہ منہ سے جو اگل دے, منہ سے جو اگل دے, قرآن کہتا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اس لیے کہ وہ بیٹھتی پھول پر ہے. تو اچھائی پسند کرو, اچھے بن کے رہو, اپنے دل کو اچھا کرو, اپنے خیالات اچھے کرو, اپنے جذبات اچھے کرو. انسان بنو, انسان بہت کچھ بن چکے, انسان بنو, پہلے انسان بنو, بعد میں سب کچھ بننا. تو وہ سب خطاب ختم ہوا, لوگ مل مل کر جانے لگے. غریب نواز نے کہا ارے بھائی صاحب, سب کا کام تو ہو گیا, سب اپنا کام کر کے جا رہے, آپ بھی اپنا کام کرو, جلدی سے اپنا کام کرو. اوہو, جملوں میں ایسی چاشنی تھی. خنجر لے کر آنے والے کے لیے ایسے پیار کی گفتگو. یہ ہے ہمارا مسلک. اپنے لیے جو خنجر لے کر آئے گا ایسے پیار کی گفتگو کریں گے. لیکن جو رسول پاک کی توہین کرے گا, پھر ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. باغباں بھی خوش رہے, راضی رہے, سیاد بھی. یہ کیفیت ہوگی تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو.
کہا کہ تم اپنا کام کر لو، تم جس کام کے لیے کام. مہاراج میں تو آپ کے جملے سننے کے لیے، آپ کی گفتگو اور تقریر سننے آیا. کہا جو تقریر سننے آتا ہے وہ کمر میں خنجر لے کر نہیں آتا. لوگ نبی کے علم غیب کے منکر ہیں. نبی کا نواسہ بتا رہا ہے کہ دین ایسے نہیں پھیلتا، دین ایسے پھیلتا ہے. کہ جو خنجر لے کر آتا ہے وہ تقریر سننے تھوڑی آتا کمر میں باندھ کر. تو نے خنجر زہر میں بجھا کے لایا ہے. کہا مہاراج وہ تو ہم راجپوتوں کی عادت ہے کہ ہم خنجر حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. کہا اچھا اگر یہ راجپوتوں کی عادت ہے تو پرتھوی راج چوہان کے محل میں آدھے ملک کا سودا کرنا میری جان کے بدلے یہ بھی راجپوتوں کی عادت ہے. بتا ابھی تو جو آدھے ملک کا سودا میری جان کے بدلے کر کے آیا ہے کیا تو نہ تھا؟ تجھے میری جان کے بدلے آدھی سلطنت دینے کی بات نہ کی گئی؟ اس کے تو پیر اور ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ کون سا مرد ہے. میں اور پرتھوی راج کے سوا کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. اس نے خنجر نکالا. کہا آپ بڑے مہان ہیں، یہ خنجر میں بہت مہان آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا، مجھے معاف کر دیجیے. یا تو ایک کام کریں، بہتر یہ ہوگا تاکہ میری روح کو شانتی اس وقت ملے گی، آتما کو شانتی اس وقت ملے گی جس وقت اسی خنجر سے مجھے قتل کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اچھوں کو قتل کرنے کے لیے آنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. میرے خواجہ نے کہا اللہ کے بندے میں لوگوں کو قتل کرنے مارنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو زندگیاں بخشنے آیا ہوں، میں لوگوں کو زندگی دینے آیا ہوں. میرا مذہب لوگوں کو مارنا نہیں، لوگوں کو زندگی دینا. اسی لیے تو دیکھیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک بندہ بھی قتل نہ ہوا. ایک بندہ تو بندہ، ایک پرندہ بھی قتل نہ ہوا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس شان سے دلوں کو جیتا. لوگوں آؤ دل جیتو، لوگوں آؤ محبت عام کرو، پیار عام کرو، محبتوں کی سوگات عام کرو. پیار دو گے تو پیار ملے گا، محبت دو گے تو محبت ملے گی. ہمارے اولیاء کا پیغام یہی ہے، بزرگوں کا پیغام یہی ہے. اس نے کہا مجھے قتل کر دے، فرمایا میں مارنے نہیں بلکہ جلانے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں جا تجھے معاف کیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا. اب جا، آئندہ ایسی حرکت کرے گا تو سخت سزا دی جائے گی. اس نے کہا مہاراج اب میں نہیں جاتا، آپ کے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوں. آپ نے اس کو مسلمان کیا. جب وہ مسلمان ہو گیا تو میرے خواجہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے وہ نورانی چہرے والے جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ان کے پاس پہنچو تو حاجتیں پیش کرو، ان کے صدقے میں اللہ تمہاری حاجتوں کو پوری فرمائے گا. کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جب عالم کفر میں تھا تو میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ بہت خوبصورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کعبہ دیکھوں اور حج کروں. فرمایا جا تو حج کرے گا. کہا ایک مرتبہ نہیں حضور، میں چاہتا ہوں کہ 45 مرتبہ حج کروں، اور ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ حج کروں. میرے خواجہ نے کہا جا تو 45 مرتبہ حج کرے گا یا 70 مرتبہ حج کرے گا. کہا حضور اتنا ہی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو مکے میں مرتے ہیں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں، تو جب آخری حج کے لیے جاؤں تو مکے میں ہی میرا انتقال ہو جائے. فرمایا جا میں نے تجھے وہ بھی عطا کیا. دیکھا جان لینے کے لیے آنے والے پر کتنے انعامات کی بارش ہے. ہمارے بزرگوں نے یوں دین کی خدمت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم کہ اللہ کے بندوں کا دل اس طرح جیتو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.